ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے پروردگار تو ہمیں دنیا کی بھلائی عطا فرما دے، ہمیں آخرت کی بھلائی عطا فرما دے، اور جہنم کی آگ سے تو ہم کو نجات دے دے۔ ابھی آج جمعہ کا خطبہ میں نے آپ کی گاؤں کی مسجد میں دیا، میں نے اس خطبہ جمعہ میں بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے اسپیشل بندوں کا، اپنے خاص بندوں کا ذکر جب قرآن میں کرتا ہے، اللہ ان کی ایک کوالٹی یہ بھی بیان کرتا ہے، وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا۔ اللہ کے متقی بندے، اللہ کے نیک بندے، اللہ کے اسپیشل بندے یہ دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار تو جہنم کے عذاب سے ہم کو بچا لے، ان عذابها کان غراما، جہنم کا عذاب تو بڑا دردناک ہے، بڑا خطرناک ہے، بہت چپک جانے والا ہے۔ ہم سے کوئی پوچھے عقل مند کون ہے، بدھیمان کون ہے، چتر کون ہے، ہم کہیں گے جس کو پیسہ کمانے کا راستہ آتا ہو، جو خوب پیسہ کماتا ہو، جس کا خوب نام ہوتا ہو، جس سے دنیا میں لوگ ڈرتے ہو، وہی بدھیمان ہے، وہی عقل مند ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ زمین کی پیدائش کے اندر، آسمان کی پیدائش کے اندر، رات اور دن کے آنے جانے کے اندر عقل مند لوگوں کے لیے نشانی ہے، بدھیمان لوگوں کے لیے نشانی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوا کہ بدھیمان کون لوگ ہیں، عقل مند کون لوگ ہیں؟ فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ عقل مند وہ لوگ ہیں، عقل مند وہ لوگ ہیں جو غور کرتے ہیں دنیا کے اندر۔ اس لیے میں کہتا ہوں سائنس پڑھو، وگیان پڑھو۔ جب تم سائنس پڑھو گے، جب تم وگیان پڑھو گے، تمہیں معلوم ہوگا اللہ کی کائنات کتنی بڑی ہے، اللہ کی دنیا کتنی بڑی ہے، اللہ نے اس دنیا میں کتنی مخلوقات کو بنایا ہے۔ اور جتنا آپ سائنس کو پڑھیں گے، اگر آپ کا ایمان پکا ہے، آپ کا اللہ کے اوپر ایمان اتنا مضبوط ہوتا چلا جائے گا۔ بڑے بڑے سائنٹسٹ نے جب انہوں نے قرآن کو پڑھا، انہوں نے نبی کی حدیثوں کو پڑھا، انہوں نے اسلام قبول کیا۔ امریکہ کا بہت بڑا ڈاکٹر جس نے ماں کے پیٹ میں پیدا ہونے والے بچے کے اوپر جو الگ الگ دور آتے ہیں اس کا اسٹڈی کیا تھا، اس نے اس کا مطالعہ کیا تھا۔ جب اس نے قرآن کو پڑھا، 1400 سال پہلے جب سائنس کا وجود نہیں تھا، جب یہ بڑی بڑی یونیورسٹیاں نہیں بنی تھیں، یہ بڑی بڑی ریسرچ نہیں ہو رہی تھی، اس نے جب قرآن پڑھا اور قرآن کی آیتوں کو جب اس ڈاکٹر نے دیکھا، اس پروفیسر نے دیکھا کہ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے ماں کے پیٹ میں حقیر پانی سے بچے کو پیدا کیا، اور پہلے ہم نے اس کو علقہ بنایا، پہلے نطفے سے ہم نے علقہ بنایا، علقہ سے مضغہ بنایا، پھر ہم نے گوشت اس کے اندر پیدا کیا، ہڈیاں پیدا کی، گوشت چڑھایا، اور پھر جیتا جاگتا انسان بنایا۔ اس ڈاکٹر نے وہ حیران رہ گیا کہ 1400 سال پہلے مائکروسکوپ بھی نہیں تھا، الٹرا ساؤنڈ بھی نہیں تھا، اور یہ مشینیں بھی نہیں تھی۔ محمد کو کس نے بتایا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے بتایا کہ ماں کے پیٹ میں بچے کے اوپر یہ الگ الگ دور آتے ہیں؟ وہ سائنسداں اسلام قبول کر لیتا ہے، اور سعودی عرب میں اس زمانے میں بہت بڑی کانفرنس ہوتی ہے، اور وہاں آ کر کے وہ اسلام قبول کرنے کا اعلان کرتا ہے، اور کہتا ہے کہ میرا دل یہ کہتا ہے کہ محمد الرسول اللہ کو یہ باتیں اللہ نے بتائی تھی، کیونکہ اس زمانے میں سائنس نہیں تھی، اس زمانے میں وگیان نہیں تھا۔ میرے بھائی، آپ جتنا پڑھیں گے، جتنا مطالعہ کریں گے، جتنا کائنات پر غور کریں گے، اتنا آپ اللہ تعالیٰ کے قریب آئیں گے۔ اسی لیے اللہ کہہ رہا ہے میرے عقل مند بندے وہ ہیں جو زمین و آسمان پر غور کرتے ہیں، اور جب زمین و آسمان پر غور کرتے ہیں تو وہ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے اللہ اتنی بڑی کائنات کو تو نے بیکار نہیں بنایا، اس دنیا کو تو نے ایک مقصد کے تحت بنایا ہے، دنیا کو تو نے بے مقصد نہیں بنایا ہے۔ سبحانک فقنا عذاب النار، اے اللہ تو پاک ہے، تو ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے۔
تو میرے بھائیوں، کہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم اور آپ ان چیزوں کو جاننے کی کوشش کریں جو ہمیں جہنم کی آگ سے بچانے والی ہے؟ آج کی تقریر میں میں یہ بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو ہمیں جہنم کی آگ سے بچانے والی ہیں۔ چند چیزیں، زیادہ وقت نہیں ہے، زیادہ تفصیل کا موقع بھی نہیں ہے، چند چیزیں جو جہنم کی آگ سے ہمیں بچانے والی ہیں۔ آئیے ذرا ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جو جہنم کی آگ سے ہمیں بچانے والی ہے، تاکہ ہم ان باتوں پر عمل کریں اور اپنے آپ کو اور اپنے بیوی بچوں کو جہنم کی آگ سے ہم بچانے کی فکر کریں۔ اس میں سب سے پہلی چیز جو ہے میرے پیارے ساتھیوں، ایک اللہ کی توحید کا اقرار کرنا۔ جب تک آپ توحید پر نہیں آئیں گے، جب تک آپ اپنے آپ کو شرک سے نہیں بچائیں گے، آپ جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، حدیث کے راوی اتبان ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا لَن يُوَافِيَ عَبْدٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَبْتَغِي بِهِ وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ النَّارَ۔ جو کلمہ پڑھے گا، جو لا الہ الا اللہ پڑھے گا، جو توحید پر قائم رہے گا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دے گا، جہنم کی آگ اس کے اوپر حرام ہو جائے گی جو توحید پر قائم رہے گا۔ یہ توحید سب سے بڑی امانت ہے، اس کی حفاظت کرو میرے بھائی۔ آپ بہار کے کیسے علاقے میں رہتے ہیں جو بارڈر سے قریب کا علاقہ ہے، سیمانچل کا علاقہ ہے، آنے والے دنوں میں حالات بڑے خراب ہوں گے اور آپ کے ایمان کے سودے کیے جائیں گے اور آپ کو لالچ دیا جائے گا، پرلوبن دیا جائے گا اور آپ کے ہاتھوں سے ایمان کی دولت کو چھیننے کی کوششیں بھی ہوں گی۔ مگر یاد رکھنا، دنیا کی تکلیفیں، دنیا کی مصیبتیں آخرت کی مصیبتوں سے بڑی نہیں ہیں، دنیا کی گرمی جہنم کی گرمی سے خطرناک نہیں ہے، دنیا کی جیل جہنم کی جیل سے خطرناک نہیں ہے۔ دنیا کی ہر تکلیف کو سہ لینا، مگر کبھی شرک مت کرنا میرے پیارے ساتھیوں۔ لا تشرک باللہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ کے ساتھ کبھی شرک مت کرنا۔ وَإِن قُتِلْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، تمہیں قتل کر دیا جائے، تمہیں جلا دیا جائے، تب بھی تم اللہ کے ساتھ کبھی شرک مت کرنا۔ جہنم سے بچانے والی دوسری چیز، بار بار اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اے اللہ تو جہنم سے بچا لے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں من سال اللہ الجنت، جو اللہ تعالیٰ سے 3 مرتبہ جنت کا سوال کرتا ہے، جو اللہ سے کہتا ہے اے اللہ تو جنت دے دے، اے اللہ تو جنت دے دے، اے اللہ تو جنت دے دے، جو 3 مرتبہ جنت کا سوال کرتا ہے، قالت الجنت، تو جنت اللہ تعالیٰ سے کہتی ہے اللہم ادخلہ الجنت، اے اللہ تو اس کو جنت میں داخل کر دے۔ اور جو انسان 3 مرتبہ جہنم سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہے تو جہنم اللہ تعالیٰ سے کہتی ہے استج اللہم اجرہ من النار، اے اللہ تو اس کو جہنم کی آگ سے بچا لے۔ اس کا مطلب ڈیلی 3 بار یہ دعا کرو اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم انی اسألک الجنہ، اور 3 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے جہنم سے پناہ مانگو اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ 3 مرتبہ جنت مانگو اور 3 مرتبہ جہنم سے پناہ مانگو، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ جہنم کی آگ سے آپ کی حفاظت کرے گا۔ ایک اور چیز سن لیجیے، فجر اور عصر کی نماز سب سے مشکل نماز۔ عام طور سے فجر کے ٹائم بھی انسان سویا رہتا ہے، عصر کے ٹائم بھی دوپہر میں آرام کرتا ہے، یہ 2 نمازیں بڑی مشکل ہیں۔ ان 2 نمازوں کو جو پابندی سے جماعت کے ساتھ پڑھے گا، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں صحیح مسلم کی روایت ہے لن یلج النار احد صلی قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، جو انسان سورج کے نکلنے سے پہلے والی نماز اور سورج کے ڈوبنے سے پہلے والی نماز پڑھتا ہے، یعنی فجر کی نماز پڑھتا ہے اور عصر کی نماز پابندی سے پڑھتا ہے، وہ جہنم کی آگ میں نہیں جائے گا۔ فجر اور عصر کی نماز پابندی سے پڑھو میرے پیارے ساتھی۔
اس کا مطلب یہ نہیں باقی 3 ٹائم کی نماز معاف ہے، نماز تو 5 ٹائم کی پڑھنا ہے، مگر چونکہ یہ 2 نماز ایسی ہے عام طور سے لوگ غفلت کرتے ہیں، لاپرواہی کرتے ہیں۔ رات میں بستر پہ جلدی سونے جایا کرو، آج کل جاڑے کا موسم ہے، رات میں 10 بجے بھی اگر آپ بستر پہ گئے، 11 بجے بھی آپ گئے، 5 بجے صبح فجر کی اذان ہو رہی ہے، آپ کے پاس 6 گھنٹے بچ رہے ہیں، 7 گھنٹے بچ رہے ہیں، آرام سے آپ اپنی نیند پوری کیجئے، موبائل کے اوپر الارم لگا لیجئے اور فجر کی نماز آپ پڑھیے، اور اسی طریقے سے عصر کی نماز بھی آپ جماعت کے ساتھ پڑھیے۔ یہ 2 نمازیں آپ کو جہنم کی آگ سے نجات دلائیں گی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں ظہر کی پہلے 4 سنتیں، ظہر کے فرض سے پہلے 4 سنتیں پڑھنے والا بھی جہنم سے بچایا جائے گا۔ ام حبیبہ کہتی ہیں اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا من حافظ علی 4 رکعات قبل الظہر، جو ظہر کے پہلے 4 رکعت پابندی سے پڑھتا ہے، وہ 4 بعدها، اور ظہر کے بعد 4 رکعت پابندی سے پڑھتا ہے، حرمہ اللہ علی النار، اس انسان کے اوپر اللہ تعالی جہنم کی آگ حرام کر دیتا ہے۔ ظہر کے پہلے 4 رکعت اور ظہر کے بعد 4 رکعت، اب یہ 4 آپ اکٹھے بھی پڑھ سکتے ہیں اور 4 کو 2 رکعت کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا سیمانچل میں آتا ہوں، لوگ یہ نہیں سوال کرتے مولوی صاحب بے نمازی کا انجام کیا ہوگا، لوگ یہ سوال نہیں کرتے کہ سود کھانے والے کا انجام کیا ہوگا، لوگ یہ سوال نہیں کرتے زنا کرنے والے کا انجام کیا ہوگا۔ ایک سوال بہت ہوتا ہے مولوی صاحب عقیقہ نہیں ہوا ہے میرا، عقیقہ نہیں ہوا ہے میرا، میرے باپ نے عقیقہ نہیں کیا ہے، کیا میں اپنا عقیقہ خود کر سکتا ہوں، یا میں نے اپنے بچے کا عقیقہ 7ویں دن نہیں کر سکا، میں بچہ بڑا ہو گیا تو کیا آج میں عقیقہ کر سکتا ہوں۔ عقیقہ کے بارے میں بہت سوال ارریہ میں، کشن گنج میں، پورنیہ میں، کٹیہار میں یہ سوال بہت ہوتا ہے۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لو عقیقہ کے بارے میں اگرچہ حدیثوں میں بڑے الفاظ سخت آئے ہیں، بچے کے بارے میں آیا کہ بچہ عقیقے کی وجہ سے گروی رہتا ہے، مگر پھر بھی اکثر علماء کے نزدیک عقیقہ سنت ہے، عقیقہ فرض نہیں ہے۔ نماز 5 ٹائم کی پڑھنا فرض ہے، ہمیں نماز کی اتنی چنتا نہیں، عقیقہ کی بہت چنتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے اگر ہمارے ماں باپ نے 7ویں دن طاقت تھی اور عقیقہ نہیں کیا تو یہ ہمارے ماں باپ کی غلطی تھی، اب ہم اپنے ماں باپ کی غلطی کی سزا اپنے آپ کو نہیں دے سکتے۔ اگر ہمارے ماں باپ نے ہمارا عقیقہ نہیں کیا تو ان کو کرنا چاہیے تھا، انہوں نے نہیں کیا، اگر ہم خود کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں۔ دلیل صحیح روایت ہے، السلسلۃ الصحیحہ میں علامہ البانی نے صحیح قرار دیا ہے کہ اللہ کے نبی نے اپنا عقیقہ اپنے نبی ہونے کے بعد کیا تھا۔ اسی حدیث